کا موضوع حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکم الامم ان تداعى کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلتی نحن یومئذ فقال بل انتم یومئذ کثیر لکنکم غثاء کغثاء السیل ولا ينزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم ویقذفن فی قلوبکم الوہن۔ قال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا باطل طاقتیں، کفر اور باطل جتنی بھی طاقتیں ہیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، جس طرح کھانے والا اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ کھانا کھائیں، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگی، کا غصہ اس سیل، تمہاری تعداد جو بہت زیادہ ہوگی یہ سمندر کے جھاگ کے معنی بے حیثیت کی ہوگی۔ جس طرح سمندر کی جب لہر چلتی ہے اور لہر کے ساتھ جب پانی چلتا ہے تو وہ پانی کنارے کی طرف جب جاتا ہے تو اس پر جھاگ امڑ آتے ہیں، فرمایا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ان جھاگوں کیسی ہوگی جن کا کوئی اپنا وقار نہیں ہوتا، جن کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، یہ معاملہ ہوگا۔ اور تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت تمہاری نفرتوں کو بھر دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دیں گے۔ پوچھا قال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ یہ جو تمہاری کیفیت بنے گی اس کے دو سبب ہوں گے، ایک سبب یہ ہوگا حب الدنیا، دنیاوی محبتیں، اور دوسرا یہ ہوگا موت سے گھبراہٹ۔ اور آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، مسلمان بہت ہے لیکن کا غصہ السیل، جیسے کہ سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں وہی مثال ہے۔ تعداد بہت ہے لیکن اس تعداد کے اندر جان باقی نہیں رہی، جو جان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پھونک کے گئے تھے وہ جان آج باقی نہیں رہی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو وقار دے کے گئے تھے آج وہ وقار ہم کھو چکے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن پھر بھی جس طرح دسترخوان پہ چیز رکھی جاتی ہے اس کو کھانے کے لیے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، اسی طرح تم کو دبانے کے لیے اور تم پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک دوسری قوموں کو وہ دعوت دیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے کہ آؤ، اور ان پر قبضہ کرتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے اپنا ضمیر ختم کر دیا ہے، ان کی حیثیت جھاگ کیسی رہ گئی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح بلایا جائے گا۔ وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیاوی محبت رس بس جائے گی۔ آج ہم دیکھیں آخرت کی محبت، اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی، ایمانی جذبہ، ایمانی محبت نکل گئی۔ اور پہلے زمانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ، پھر خیر القرون کا زمانہ، اور پھر بعد والوں کا زمانہ، کوئی کس سے محبت کرتا تھا، کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا تو وہ آخرت کی بنیاد پر ہوتا تھا،
کہ اس کے ساتھ میں جو یہ احسان کر رہا ہوں مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ آج ہمارا خود کا تجربہ، ہم خود یہ کہتے ہیں کہ مطلب کی دنیا، جو بھی دوستی کرتا ہے، جو بھی کچھ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے، بغیر مطلب کے کوئی نہیں کرتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دنیا کی محبت دلوں کے اندر رس اور بس گئی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، کسی سے کوئی بھی محبت کے دو بول بولتا ہے تو وہ دنیا ہی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے۔ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن آنکھ دیکھی بات بہت کم ملتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ والے، اخلاق والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والے بہت ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جاوے تو حقیقت یہی ہے کہ سب کے سب اپنی مطلب کے بن چکے ہیں۔ ہمارے بڑے بھی جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں وہ بھی اپنے مطلب کے لیے۔ تو یہ چیز جب پہلی چیز مسلمانوں میں آئی، مسلمانوں کی اہمیت، مسلمانوں کا جو وقار تھا وہ گھٹ گیا، حب الدنیا۔ نہیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ وقار تھا کہ پوری دنیا میں گھومے ہیں۔ بطحا کی وادیوں سے گونجی ہے اذاں ہماری، تھمتا نہیں تھا کہیں بھی سیل رواں ہمارا۔ اے آب جوئے دجلہ، اے آب جوئے گنگا، وہ دن یاد ہے تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اے آب جوئے دجلہ، وہ دن یاد ہے تجھ کو، اترا جب تیرے کنارے کارواں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ہم کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ اور یہ توحید کی امانت، ایمان کی امانت ہمارے دلوں میں ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہوگی۔ الحب للہ والبغض للہ، کسی کے ساتھ اچھائی کا تعلق ہوگا تب بھی اللہ کے لیے ہوگا، کسی کے ساتھ بغض اور نفرت کا تعلق ہوگا تب بھی اللہ کے لیے ہوگا، تو اللہ رب العزت یہ وقار واپس لوٹائیں گے۔ تو پہلی چیز حب الدنیا، کہ ان کے دلوں کے اندر دنیاوی محبت رس بس جائے گی۔ وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ، اور موت سے یہ بھاگنے لگیں گے۔ وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ، موت کو ناپسند کرنے لگیں گے۔ کراہتن، جسے اپن کہتے ہیں یہ مکروہ ہو گیا، مکروہ بھی کراہتن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ، جس کو پسند نہ کیا جائے۔ وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ، موت کو پسند نہ کیا جائے گا، موت سے دور بھاگا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہے جن سے موت بھاگا کرتی تھی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور علامہ اقبال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر بھی کہا ہے کہ زندگی کو، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، کہ پوری دنیا موت سے ڈرتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وہ پہلو دکھا دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ مرنے کے بعد، کٹ جانے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا سمجھ نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو صحابہ جن سے موت ڈرتی تھی، اور آج ہم موت سے ڈرنے لگے، اور موت حقیقت ہے، ایک دن آ کر رہے گی۔ موت جو ہے اٹل حقیقت ہے، ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی اور وقت متعین پر آئے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ،
ان الموت الذی تفرون منہ، تفرون جس کے معنی ہوتا بھاگنا، تم کدھر بھی موت سے بھاگتے رہو، فإنہ ملاقیکم، تمہیں ٹھیک وقت پر آ کر ملے گی، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آئے گا ایک ساتھ ایک سیکنڈ نہ آگے چلے گی نہ پیچھے چلے گی، وقت متعین پر آ کر رہے گی۔ تو موت جو ہے اٹل حقیقت ہے، آ کر رہنی ہے، تو پھر اس سے کیا ڈرنا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں میں جب یہ دو چیزیں آ جائے گی، مسلمان کی ویلیو، مسلمان کی جو وقار ہے، یہ وقار ختم ہو جائے گا۔ اور آج حقیقت یہی ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کی وجہ سے خاموش ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت حب الدنیا، دنیا کی محبت کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رزق جو ہے یہ ہم دیں گے، اور یہ رزق آسمانوں سے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو رزق ہے بندے کا وہ مل کر رہے گا۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت کو کچھ ہدیہ دیا، حضرت نے منع کر دیا، کہا نہیں۔ حضرت کو یوں لگ رہا تھا کہ یہ ہدیہ دے کے پھر احسان جتائے گا، پھر کہے گا کہ میں نے اس کو ہدیہ دیا تھا، اس نے دین کے معاملے میں میری بات نہیں مانی۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو منع کر دیا۔ اس بندے نے، حضرت مسجد سے باہر نکلنے لگے، حضرت کی جوتی کے اندر وہ رکھ دیے۔ حضرت نے جوتی جب پہنی، پتہ چلا کہ اندر پیسے ہیں، حضرت نے نکالے اور فرمایا، کہا کہ اس کو ٹھوکر مارو اور تمہارے مقدر میں لکھا ہو، پھر بھی تمہارے قدموں میں آ کے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مقدر لکھ دیا ہے، ہاں توکل بھی صحابہ اور اولیاء کاملین جیسا توکل بھی لائیں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح یہ چیزیں دیتا ہے۔ تو حب الدنیا، دنیا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ اس طرح دنیا کی محبت رس بس جائے کہ ہر معاملے میں بس دنیاوی فائدہ ہی فائدہ انسان کو دکھنے لگے، دینی فائدہ، اسلامی فائدہ، ملت کا فائدہ، قوم کا فائدہ، یہ چھوڑ کر صرف انسان اپنا ہی فائدہ، اپنا ہی الو سیدھا کرنے پہ لگ جائے، اسے کہتے ہیں دنیا کی محبت رس اور بس گئی ہے دل کے اندر۔ یہ ہر معاملے میں اپنا ہی اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تمہاری کمزوری یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیاوی محبت رس اور بس جائے گی، اور دوسری تم موت سے ڈرنے لگو گے۔ حالانکہ موت جو ہے وقت متعین پر آنی ہے اور آ کر رہے گی۔ نوح نبی اللہ نہ رہے، آدم صفیح اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پورا کیا ہے، تو ہم پر بھی پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان کی روایت کرتا حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر دوسری قومیں، دوسرے لوگ ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے ان پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، جس طرح کھانے والا دسترخوان سجا کے دسترخوان پہ لوگوں کو بلاتا کہ آؤ آ جائیے نوش فرمائیے، اسی طرح مسلمانوں کو دبانے کے لیے بلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم اس دن کم تعداد ہوں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کثیر التعداد ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگوں کے مانند ہوگی۔ جس طرح جھاگ جو ہے پانی کے اوپر ہوا کرتے ہیں، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی ہے، وہ جھاگ پھونک مارو پھونک میں ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی حیثیت یہ بن جائے گی کہ ان کی جھاگ کے مانند حیثیت ہوگی۔
پوچھا اس کی وجوہات کیا رہے گی؟ یہ جو مسلمانوں نہیں تو مسلمان وہ بھی تھے 313 لرزتا تھا زمانہ آج ہے کروڑوں مگر غلامی کے حوالے، وہ بھی تھے 313 جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وجہ کیا ہوگی؟ دو وجوہات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بھر چکی ہوگی اور یہ موت سے گھبرانے لگیں گے، موت سے بھاگنے لگیں گے، اور اس وجہ سے ان پر یہ حالات آئیں گے۔ تو دوستو، میں نے عرض کیا کہ دنیا جو مقدر ہے مل کر رہے گی، اور یہ دنیا اللہ رب العزت آسمانوں پہ مقدر میں لکھتے ہیں، اور رزق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ لکھتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں کیوں پڑنا؟ کسی بندے یا کسی بڑے کی بات میں دبنا کیوں کہ یار میں دب جاتا ہوں اس وجہ سے میری دنیاوی فائدہ ہو جائے گا؟ دبنا ہی کیوں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت سے گھبرانے لگیں گے، اور حالانکہ میں نے عرض کیا کہ موت وقت متعین پر آ کر رہے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم بھاگ جاؤ، کدھر بھی چلے جاؤ، ملاقات کر کے رہے گی، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو دونوں چیزیں جب مقدر ہے اور اپنے وقت پر ہو کے رہنی ہے تو ان چیزوں کے پیچھے اپنے وقار کو کیوں ختم کریں؟ تو آج جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیاوی محبت اپنے دلوں سے نکال دی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے سامنے خزانے کے خزانے کھول دیے، کیسر و کسرا جن کے تخت و تاج صحابہ کے قدموں میں تھے، اور موت سے اس طرح بھڑ گئے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کٹ جانے کے باوجود انہیں مردہ نہ کہو بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہی وقار واپس عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو صحابہ